السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جس شخصیت کی حالات زندگی بیان کرنے جا رہا ہوں وہ نام زبان زد عام ہے۔ شاعر مشرق ایسی شخصیات کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ استاد العلماء، سیاسی اور مذہبی رہنما، سچے عاشق رسول، مرد مجاہد، تحریکی بانی لبیک یا رسول اللہ، تحفظ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے پیرادار۔ جی ہاں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس شخصیت کا ذکر یا بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، ہمارے اور آپ کے پیارے رہنما جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر دل رو رہا ہے کہ سچے عاشق رسول اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ آج میں ان کی حالات زندگی پر ایک نظر ڈالنے کے لیے اس ویڈیو کو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو رنگ کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جی ہاں، خادم حسین رضوی، انہی کے بارے میں یہ شعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ جی ہاں، ایسی شخصیات صدیوں میں ہی جنم لیتی ہیں۔ ڈاکٹر خادم حسین رضوی وہ جید علماء اور شخصیت تھے جن کا نام تاریخ میں ہمیشہ سرخرو رہے گا، اور ان کا ذکر جہاں سچے عاشق رسول کا نام لیا جائے گا تو ان کا نام سیر فہرست ہوگا۔ ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خادم حسین رضوی مغربی پنجاب کے ضلع اٹک کے گاؤں نکا کلاں میں پیدا ہوئے۔ ان کی تاریخ پیدائش 22 مئی 1966 ہے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم جو چہارم کلاس تک تھی وہ اپنے آبائی علاقے سے ہی حاصل کی، اور پھر دین سے وابستگی آپ کے گھر کا شیوا رہا ہے تو آپ اس سلسلے میں جیلم تشریف لے گئے اور وہاں شعبہ حفظ میں داخلہ لیا، اور 12 سال کی عمر میں حفظ مکمل کیا، اور پھر اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے لاہور کے معروف مدرسہ جامعہ نظامیہ میں داخلہ لے لیا، اور وہاں علوم حدیث کو پڑھا اور کئی کتابوں میں مہارت حاصل کی، جن میں ترمذی شریف، بخاری شریف، ابو داؤد اور قصیدہ بردہ شریف، اس کے علاوہ کئی سیرت کی کتابوں کو بخوبی پڑھا۔ آپ وہ واحد شخصیت تھے کہ جنہوں نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شاعری کو بہت گہرائی میں سمجھا۔ آپ کو مختلف زبانوں پر عبور بھی حاصل تھا۔ آپ عربی، فارسی، اردو اور پنجابی زبان میں بے حد مہارت رکھتے تھے۔ اس کی جھلک آپ کے خطبات اور بیانات میں نظر آتی ہے۔ یہ تو تھی ان کی ابتدائی زندگی کے حالات، یعنی انہوں نے جامعہ نظامیہ میں اپنا دور حدیث کا کورس مکمل کیا اور دستار فضیلت بھی اسی مدرسے میں حاصل کی۔ اس کے بعد لاہور کے قریب پیر مکی مسجد میں بطور خطیب مقرر ہوئے، جو محکمہ اوقاف کی طرف سے نامزد کیے گئے تھے۔ آپ نے وہاں خطبات اور بیانات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو ہر لحاظ سے جو ہے مکمل کیا۔ آپ نے سچے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ اپنے خطبات، بیانات اور عملی زندگی سے کر کے دکھایا۔ پیر مکی مسجد میں جب ناروے میں شان رسول کے خلاف کچھ پمفلٹ تقسیم کیے گئے تو اس وقت آپ نے ان ناروے کے ملک کے خلاف ایک مہم شروع کی اور اس پیغام کو عام کیا کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں، سچے غلام مصطفیٰ ہیں، اور آپ کی اسی جد و جہد اور ان تقاریر کی وجہ سے اس وقت کی وقت حکومت اور
ریاست نے آپ پر مختلف قسم کی پابندیاں لگا دیں اور آپ کو کئی دفعہ اس سلسلے میں جیل جانا پڑا۔ یہ تو اب میں ان کی مزید عملی زندگی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ملعون آسیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور قرآن پاک کی بے ادبی کی، تو اس وقت آپ نے اور دیگر علماء سنی علماء نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور آسیہ ملعون کو سزا دینے کے لیے حکومت وقت پر زور ڈالا۔ لیکن اس وقت جو گورنر پنجاب سلمان تاثیر جو تھے، انہوں نے اس ختم نبوت کے قانون کو بلیک لا قرار دیا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ممتاز قادری نے، جو ان کے سیکیورٹی گارڈ تھے، اسی وقت اس کے کچھ عرصے کے بعد انہیں اس دنیا سے جہنم واصل کیا، اور اس کے نتیجے میں حکومت نے ممتاز قادری کو گرفتار کر لیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب خادم حسین رضوی ہر گلی کوچہ میں ممتاز حسین قادری کے لیے آواز بلند کرنا شروع کر دیا۔ قافلے سے قافلہ بنتا گیا، اور اس طرح آپ ہر میدان میں ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے حق میں آواز بلند کرتے رہے۔ جب وہ وقت بھی ہمیں یاد ہے کہ جب ممتاز قادری کو پھانسی دینے کا وقت آیا تو خادم حسین رضوی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حکومت اور اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف سے استدعا کی کہ اس سزا کو ختم کر دیا جائے، اور جگہ جگہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر اور پورے پاکستان میں ممتاز قادری کے حق میں جلسے کیے، ریلیاں نکالی۔ لیکن حکومت وقت نے اپنے فیصلے کو برقرار رکھا اور سچے غلام مصطفیٰ اور عاشق رسول ممتاز قادری کو پھانسی کا حکم دیا۔ اس کے بعد خادم حسین رضوی نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں اس میدان کو مزید اور اس کارواں کو مزید جو ہے بڑھاؤں گا، اور آپ نے ایک سیاسی تحریک کی بنیاد رکھی۔ یہ سیاسی تحریک اس نظریے پر قائم کی گئی کہ ہم ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے عزم کی قسم کھاتے ہیں۔ یہ تو تھا ان کی عملی زندگی کے کچھ واقعات۔ اب میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اپنی ٹانگوں سے کیسے معذور ہوئے۔ یہ 2006 کا ایک واقعہ ہے کہ جب آپ راولپنڈی سے لاہور کی طرف جا رہے تھے تو گجرانوالہ کے قریب اس وقت جو آپ کے ڈرائیور تھے وہ آغوش نیند میں چلے گئے اور ایک حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے آپ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئے۔ 2017 میں آپ نے تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد رکھی اور اس کے سربراہ مقرر ہوئے، اور فیض آباد میں آپ نے دھرنا دیا اور حکومت کو مجبور کر دیا۔ اس وقت جب زاہد حامد جو اس وقت کے وزیر قانون تھے، انہوں نے ختم نبوت اور احمدیوں ختم نبوت پر سودہ بازی شروع کی اور احمدیوں اور قادیانیوں کے حق میں قانون کو پاس کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت واحد پاکستانی شخصیت پوری دنیا میں، اگر میں غلط نہ ہوں تو یہ وہ واحد شخص تھے خادم حسین رضوی صاحب جو اٹھ کھڑے ہوئے اور 26 دن فیض آباد کے مقام پر دھرنا دیا۔ اس وقت حکومت کو اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور آپ کے پانچوں مطالبات کو منع ان قبول کرنا پڑا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی اس ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کا سلسلہ جاری رکھا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر صرف اور صرف عشق مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہی شخصیت کے بارے میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کیا خوب فرماتے ہیں: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لب بام ابھی۔ شاید ہی ان کے بعد کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا سربراہ یا کوئی ایسا رہنما آئے جو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں ڈوب کر
ہماری رہنمائی کر سکے۔ ہر آنکھ اشک بار ہے، آج خادم حسین رضوی ہم میں نہیں ہے، لیکن وہ اپنے حصے کا ایک دیا ہمارے لیے جلا کر اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ جس وقت ناروے فرانس نے موجودہ سابقہ دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو واحد علماء پاکستان میں سے خادم حسین رضوی تھے جنہوں نے آواز حق بلند کیا اور علماء دین کو اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم مرد مجاہد ہیں، تحفظ ناموس رسالت کے سچے پیرادار ہیں، اور ختم نبوت پہ کسی قسم کا کوئی توہین امیز کلمات یا غلیظ یا لغو باتیں کسی طرح بھی قابل قبول نہیں کر سکتے۔ آپ نے دھرنا دیا فیصل آباد کے مقام پر، اور آپ نے اپنے کارکنوں کو یہی پیغام دیا کہ ہمیشہ جہاں بھی کبھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت و کردار پر کوئی ملعون اگر غلاظت ڈالے تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہ کریں۔ یہی ڈاکٹر خادم حسین رضوی صاحب کا پیغام تھا، اور اب وہ ہم میں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ ان کی حالات زندگی کے چند واقعات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ مزید آنے والی ویڈیو میں خادم حسین رضوی کی حالات زندگی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اب میں اجازت ان الفاظ کے ساتھ آپ سے چاہوں گا کہ خادم حسین رضوی تو اپنے حصے کا دیا جلا کر چلے گئے ہیں، آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے ختم نبوت اور ناموس تحفظ رسالت پر کتنی محنت کی ہے یا کتنا کام کیا ہے؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، ختم نبوت رسالت اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے کتنا کام کیا ہے۔ ویڈیوز تو ہر کوئی شیئر کرتا ہے، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت پر ہم کتنا کام کر رہے ہیں؟ تو میری آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار کے حوالے سے اس پیغام کو عام کریں، تاکہ یہ دیا ہمیشہ جلتا رہے اور کارکنوں سے کارواں اور کارواں سے قافلے بنتے چلے جائیں، تاکہ دشمنان اسلام تک یہ ہمارا پیغام پہنچ سکے کہ جب تم ہمیں للکارو گے، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کے حوالے سے کوئی غلط بیانی یا کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرو گے، تو ہم تمہارا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ کوئی ہمیں یاد رکھے یا نہ رکھے اس دور خود غرضی میں، کون ہمیں یاد رکھے گا اس دور خود غرضی میں، کون ہمیں یاد رکھے گا اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ اللہ حافظ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔